ناظرین امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے تیرا میں، جس میں بے گناہ لوگ شہید ہوئے ہیں، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ اور دونوں جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور کیا الزامات ہیں، کس نے فائرنگ کی، اور یہ بے گناہ لوگ کیوں شہید ہوئے، ان تمام صورتحال پر اس پر بات کرتے ہیں۔ اور بات کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں۔ تو جناب علی، آج ایک واقعہ پیش آیا ہے، خیبر ڈسٹرکٹ ہے، اور اس کی تحصیل ہے تیرا کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ احتجاج کر رہے تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ ایک واقعے کے حوالے سے احتجاج کر رہے تھے جس میں ایک مارٹر گولہ گرا ہے، اور یہ مارٹر گولہ گرنے سے ایک جو بچہ ہے وہ اس میں شہید ہوا۔ اس کے خلاف تیرا میں یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ احتجاج میں شریک تھی۔ جب یہ لوگ بریگیڈ جو وہاں پہ کمانڈ ہے وہاں پہ اس کے باہر آ کے وہ لوگ مظاہرہ کر رہے تھے، تو یہ مظاہرین جب وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ مظاہرہ شروع کیا، تو کچھ لوگ اس میں سے آگے بڑھ رہے تھے جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے آرمی کا، اس کے قریب۔ اس دوران میں بعض جو اطلاعات تھیں کہ لوگوں نے وہاں پہ ایک ہاسپٹل تھا باہر، اس کو نظر آتش کر دیا، ساتھ میں ایک گاڑی کو بھی نظر آتش کر دیا، تو اس قسم کی وہاں سے خبریں آ رہی تھیں۔ اس کے حوالے سے جو تحریک انصاف کے MNA ہیں اقبال افریدی، انہوں نے بھی ٹویٹر پر جو ہے ایکس جسے کہتے ہیں اس پہ اپنے جو پیغامات جاری کیے، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جی یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے اور یہ ایک پرامن احتجاج تھا۔ اس پرامن احتجاج کو منتشر کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کی، یہ ان کا الزام ہے، جس کے نتیجے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 6 کے قریب لوگ شہید ہوئے اور کوئی 7-8 کے قریب زخمی ہیں۔ پھر ان جو شہید ہوئے، زخمی ہوئے، تو ان کو پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس اور یہاں پہ دیگر ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ اب اس حوالے سے یہ ایک ورژن تھا، اور اس ورژن میں یہ بھی بتایا گیا کہ جناب ادھر حالات کافی کشیدہ ہو گئے ہیں اور لوگ میں غم و غصہ بہت زیادہ ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا، تو ان کا بھی یہ موقف تھا کہ یہ لوگ پرامن تھے، لیکن جب یہ وہاں پہ قریب پہنچے ہیں اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے قریب پہنچے ہیں، تو وہاں سے اس وقت وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے۔ اب یہ فائرنگ کس نے کی ہے، یقیناً یہ تو ایک تحقیق طلب معاملہ ہے، لیکن ایک جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ تحریک انصاف کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں خیبر ڈسٹرکٹ سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں شاید جانا چاہ رہے تھے، تو اس موقع پر یہ فائرنگ ہوئی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مظاہرین جو تھے وہ پتھراؤ بھی کر رہے تھے، اور انہوں نے جو قریب کی جو ایک بلڈنگ تھی جس کو ہاسپٹل کے لیے استعمال ہو رہی تھی، اس کو بھی انہوں نے نظر آتش کیا، ساتھ ساتھ وہاں جو کھڑی گاڑیاں تھیں ان کو بھی آگ لگائی۔ تو میرا نہیں خیال کہ اگر پرامن تھے تو یہ واقعات کس طرح ہوئے، اس حوالے سے یقیناً کوئی تحقیق ہونی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے آج ایک شام کو جو ہے باب خیبر جو پشاور کے قریب ہے، یہاں پہ ایک احتجاج کا اعلان کیا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ جو دوسرا موقف آ رہا ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خوارج کی ایک بزدلانہ کارروائی تھی، احتجاجی شہریوں پر پہاڑوں سے فائرنگ کی گئی ہے۔ یعنی دوسرا جو موقف آ رہا ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آ رہا ہے کہ یہ فائرنگ ہم نے نہیں کی، بلکہ یہ فائرنگ جو ہے وہ فتنۃ الخوارج نے کی ہے، جو کہ مختلف پہاڑوں پر موجود تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو سیکیورٹی فورسز کے ذرائع ہیں کہ یہ مقامی شہری جو تھے وہ ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے، اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے باہر آ کے انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اس موقع پر خوارج نے موقع کا فائدہ اٹھایا، اپنی روایتی بزدلی، مکاری اور فتنہ پروری کا مظاہرہ کیا، اور
قریبی پہاڑوں میں چھپ کر خوارج نے احتجاجی عوام پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 بے گناہ شہید ہو گئے جبکہ 9 زخمی ہو گئے۔ تو یہ سیکیورٹی فورسز کا جو موقف ہے وہ یہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ حملہ دراصل ایک گہری سازش کا حصہ ہے جس کا مقصد عوام اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا اور امن و امان کو سبوتاژ کرنا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں عوامی جرگے نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر خوارج کے خلاف اجتماعی مزاحمت کا اعلان کیا تھا۔ خوارج کو عوامی اتحاد کا یہ فیصلہ ایک خطرہ محسوس ہوا، اسی لیے انہوں نے عوام کو نشانہ بنا کر انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے اعلیٰ پیشہ ورانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کیا، کسی قسم کی جوابی کارروائی سے گریز کیا اور فوری طور پر زخمیوں کو ایف سی ہسپتال شاکس منتقل کر کے مفت طبی امداد فراہم کی۔ یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ خوارج اب ان شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو ان کے ناپاک عزائم کو مسترد کر چکے ہیں، لیکن عوام جانتے ہیں کہ ان کا اصل ہدف علاقے کا امن تباہ کرنا ہے۔ مزید جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز عوام کے تحفظ، خدمت اور فلاح کے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہیں اور خوارج کے خلاف عوام کے ساتھ مل کر بھرپور عزم کے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو میں نے ایک آپ کو وہاں پہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے یا تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کا موقف بتا دیا، دوسرا میں نے جو سیکیورٹی فورسز کا موقف ہے وہ بتا دیا۔ واقعہ ہوا ہے، لوگ شہید ہوئے ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے باہر ہوا ہے۔ اگر اس موقع پہ کسی نے فائدہ بھی اٹھایا ہے تو میرے خیال میں کہ سیکیورٹی فورسز کو چاہیے کہ ان کا جو بھی ان کا سراغ لگائے، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر پہلے ہی عوام اور افواج کے درمیان جو اعتماد کا ایک رشتہ ہے یا جو اعتماد ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، ایک بد اعتمادی ہے۔ اور اس کا اظہار اگر ہم دیکھ لیں تو پچھلے دنوں عام سیاسی ورکر اور سیاستدان تو کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی یہی کہا کہ پولیس اور فوج کے درمیان بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، عوام اور فوج کے درمیان بھی اعتماد کا فقدان ہے۔ پھر انہوں نے جو ایک بڑا الزام لگا دیا کہ جی جو لوگ ہم پکڑتے ہیں ان کو ایم آئی والے اور آئی ایس آئی والے چھڑا کے لے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں حکومتی ایک عہدے پر بیٹھا ہوا ایک شخص اگر یہ بات کرتا ہے اس میں وزن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بنوں میں جب لوگوں نے پولیس نے احتجاج کیا اور پولیس نے کام بند کر دیا، لکی مروت میں بھی یہی صورتحال ہوئی، اور حالیہ دنوں میں اورکزئی میں بھی جو ہے پولیس اہلکاروں نے کام نہیں کیا، انہوں نے بند کر دیا کام۔ تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جب لوگوں کو پکڑتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ تو ہمارے لوگ ہیں، آپ نے غلط پکڑ لیے ہیں۔ تو یہ تفریق جو ہے یہ بڑا ممکن نہیں رہا سیکورٹی فورسز کے لیے کہ وہ کس کو گرفتار کریں کس کو نہ کریں، کیونکہ جو بندہ بھی اسلحہ لے کر آئے گا اور وہ یونیفارم میں نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہوگا، وہ دہشت گرد ہوگا، کیونکہ جو پرامن شہری ہیں ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی اس قسم کا کنسرن نہیں کہ وہ اس طرح کی وہ بڑے بڑے جو ہیں اسلحے کے وہ لے کر گھومیں اور جناب وہ وہاں پہ گشت کریں، لوگوں کو روکیں، لوگوں سے تلاشیاں لیں، لوگوں سے جانچ پڑتال کریں۔ تو میرے خیال میں کہ یہ جو معاملہ آیا ہے اور یہ بہت بڑا ایک واقعہ آیا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فیوچر میں جو امپلیکیشنز ہیں اس کی بہت زیادہ ہوں گی۔ لوگوں میں غم و غصہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور اگر یہ واقعہ خوارج نے بھی کیا ہے تو میرے خیال میں کہ سیکورٹی فورسز کو چاہیے کہ ان کو فوری طور پر بے نقاب کریں۔ اب جو الزامات لگا رہے ہیں وہ ایم این ایز لگا رہے ہیں، ایم پی ایز لگا رہے ہیں، وہاں کے لوکل لوگ لگا رہے ہیں، ان کا کہنا ہے یہ بعض فوٹیجز بھی انہوں نے شیئر کی ہیں کہ جن میں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور فائرنگ ہو رہی ہے۔ اب گولیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اگر تو سیکورٹی فورسز نارملی جو ہے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دور کیا جائے۔ اگر ڈائریکٹ کس طرح فائرنگ ہوئی ہے، اگر کسی نے کی بھی ہے تو تحقیقات ہونی چاہیے کیوں کی گئی ہے۔ اگر پرامن لوگ تھے تو احتجاج کے لیے بیٹھے تھے، احتجاج کر کے چلے جاتے، لیکن
اگر ان کو کسی نے بھی نشانہ بنایا ہے، میرا خیال میں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اور یہ سازش جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ عوام اور فوج جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں، اور یقیناً یہ ملک کے اندر ایک افراتفری، ملک کے اندر ایک انتشار پھیلانے کی ایک سازش بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک پرامن احتجاج بھی تھا تو چاہیے تھا کہ انتظامیہ جو تھی وہ ان سے مل کے بات کرتی، کسی جگہ پہ ان کو لایا جاتا، بٹھایا جاتا، پھر سیکیورٹی کا بندوبست بھی جو تھا وہ میرے خیال میں کہ یہ جو انتظامیہ تھی اس کی یہ ذمہ داری تھی۔ انتظامیہ نے اس کے لیے کیا کیا تھا؟ کیا یہ پرامن لوگ جب آئے تو کیا انہوں نے ارد گرد دیکھا کہ وہاں پہ کوئی ایسی واردات نہ ہو جائے، کوئی اس قسم کا واقعہ نہ ہو جاتا ہے، کوئی بم دھماکہ نہ ہو جائے، کوئی خودکش حملہ نہ ہو جائے؟ تو میرے خیال میں کہ یہ ایک بڑا سیریس سیکیورٹی لیپس بھی اس انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر فتنۃ الخوارج بھی تھے تو ان کو ایسا موقع کیوں دیا گیا کہ انہوں نے فائرنگ کی؟ اور اگر یہ ہماری فورسز کے اندر سے ایک ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے اور باہر سے فائر ہو گیا تو یہ لگتا تو اسی طرح ہے کہ جیسے یہ فائر ادھر سے آ رہا ہے، تو یہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر کسی نے فائر کیا بھی ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے۔ بہرحال اس کے لیے میرے خیال میں کہ صوبائی حکومت کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان تو میں نے نہیں دیکھا ابھی تک، لیکن ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے فوری طور پر ایک انکوائری، اور اگر جوڈیشل انکوائری ہو سکے تو بھی بہتر ہے، کیونکہ جو الزام لگایا جا رہا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے فائرنگ کی اور 7 یا 6 یا 7 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ ڈیڈ باڈیز ہیں، اور اسی طرح کے 8-9 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، کچھ معمولی زخمی بھی ہیں۔ تو یہ میرا خیال میں کہ یہ اس سے یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں اور اس کو پھر ایک ایسی پروجیکشن دی جائے جس سے یہ ہو کہ شاید عوام کو کچلنے کے لیے یہ کارروائی ہوئی ہے۔ پھر ساتھ میں لوگ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ جناب یہاں آپریشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، آپریشن کے لیے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ گھر چھوڑ دیں، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ تو یہ لوگ جو آپریشن کے حوالے سے لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ بھئی یہاں پہ آپریشن نہ ہو، ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی گھروں میں کبھی مارٹر گولہ گرتا ہے، کبھی فائرنگ ہو جاتی ہے جس میں بے گناہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں بڑا سینسیٹیو ہے معاملہ، اور ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سازش ہو رہی ہے تو اس کو فوری طور پر ناکام بنانے کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فوری جوڈیشل ایک جو آپ بنا سکتے ہیں ایک کمیشن کو 1 یا 2 رکنی بنائیں، اور فوری طور پر وہ جو ہے کل سے ہی کام شروع کر دے، تاکہ جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور عوام کا جو اعتماد ہے اس کو بحال کیا جائے۔ بہرحال خیبر پختونخوا کے اندر جو امن و امان کی ایک مجموعی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اے پی سیز بلائی گئیں، حکومت نے بلائی تو اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا، جب اپوزیشن نے بلائی، اے این پی نے بلائی تو حکومت نہیں گئی۔ تو میرے خیال میں اے پی سی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب آپ سب سیاستدانوں نے ایک پلیٹ فارم پہ، ایک جگہ، ایک کمرے میں، ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا، تو میرے خیال میں پھر عوام کو اسی طرح جو ہے وہ ظلم اور بربریت اور یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ مختلف علاقوں سے خبریں آتی ہیں کہ طالبان کی بڑی تعداد جو ہے، ٹی ٹی پی کی بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے، بنوں میں، لکی مروت میں، ڈی اے خان میں، تو اسی طرح دیگر علاقوں میں۔ تو میرے خیال میں کہ کوئی قومی جو پالیسی ہے اس کو سب جب تک نہیں بیٹھیں گے وہ کامیاب نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی آپریشن کامیاب ہوگا جب تک کہ عوام آن بورڈ نہیں ہوں گے، سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ نہیں ہوں گی، اور اگر اسی طرح یہ لوگ آپس میں ان کا اتفاق نہ ہوا تو میرا خیال میں کہ جو عوام بھگت رہے ہیں وہی بھگتتے رہیں گے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔